اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ تمام پارٹیسپیشنز کو اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو عزتوں اور برکتوں والی زندگی سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ کرے۔ پچھلی دفعہ ایک سوال چھوڑا تھا اور وہ یہ تھا کہ میں کون ہوں، اس کو تلاش کریں۔ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوال آپ کو اس دفعہ دیا گیا جو آپ کے لیے بالکل نیا سوال تھا۔ بظاہر بالکل ہلکا سا لگ رہا تھا، لیکن اگر غور کریں تو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے کبھی اس سوال کو جانا ہی نہیں۔ سمپل سی بات تھی، یعنی اپنے اندر جھانکیں آپ۔ اور میں نے مثال دی تھی نا دودھ کے ڈبے کی اور اس کے اندر دودھ کی۔ دودھ کا ڈبہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر کھولنے کے بعد دودھ پھٹا ہوا ہے، دودھ گلا سڑا ہے، دودھ کڑوا ہے، اس کا رنگ چینج ہو گیا، تو اس ڈبے کی خوبصورتی کس کام کی؟ کیونکہ استعمال کی اصل چیز تو بیکار گئی، پیسہ ضائع گیا۔ یا کیا آپ اس ڈبے کو سجائے رکھیں گے کہ ڈبہ بہت خوبصورت ہے؟ یہی حال کہیں ہمارا تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ڈبہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن اندر ہمارا گل سڑ گیا ہے، کہیں نہ کہیں کڑوا ہو گیا ہے، کہیں نہ کہیں اندر کا مٹیریل ایکسپائری ہو چکا ہے، اور ہم باہر کی خوبصورتی پہ اپنا سارا وقت صرف کر رہے ہیں۔ اکثر ہماری بہنیں سوال کرتی ہیں، اور ہم سب کا یہ سوال ہے کہ نماز میں دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں تو اس کی ظاہری تیاری جو کہ بہت ضروری ہے، اس پہ بہت وقت لگاتے ہیں۔ صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، صاف جگہ کا ہونا ضروری ہے، صاف کپڑوں کا ہونا ضروری ہے، خواتین کے لیے باریک کپڑے نہ ہوں، بال نظر نہ آئیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد باوضو ہو کر جب ہم جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یاد ہی نہیں رہتا، اور ہم ادھر ادھر ڈولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نماز کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کس صورت میں، کس رکعت میں کون سی صورت پڑی تھی۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ ظاہری کنٹینر، ظاہریت تو بہت اچھا اس کو وقت دیا، لیکن اس کے جو اندر شخصیت تھی وہ بالکل گل سڑ گئی تھی۔ اس کی صفائی کا، اس کی ستھرائی کا خیال ہی نہیں رکھا۔ جبکہ جائے نماز پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کس شخصیت کو لے کے؟ دونوں، خارجی بھی اور داخلی بھی، لیکن اللہ کے ہاں جو پیش ہوگی وہ داخلی شخصیت ہوگی، اندر کی۔ جس دن آپ اس چیز کو دہرائیں گی کہ میں جائے نماز پہ کھڑی ہوئی ہوں، اس کنٹینر اور اس ڈبے کے ساتھ جو بظاہر بہت خوبصورت ہے، بہت صحت مند ہے، بہت صاف ہے، بہت کلرفل ہے، ہر طرح کی آج کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہے، لیکن جو دوسرا داخلی اس کا مٹیریل ہے، میں اس کو لے کے جب کھڑی ہوں گی، آپ اس کو لے کے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت آپ کا دھیان کہیں نہیں جائے گا۔ آپ سوچیں گے کہ میں یہ جو کھڑی ہوئی ہوں، کیا میں وہ ہوں جو مجھے ہونا چاہیے تھا؟
کیا میں وہ ہوں جو میرے رب کو مطلوب شخصیت تھی؟ کیا میں وہ ہوں کہ جو اپنے رب کے سامنے شرمسار ہے؟ کیا میں وہ ہوں جو اپنے رب کے سامنے عاجز ہے؟ کیا میں وہ ہوں جو میرے رب نے مجھے بنا کے بھیجا؟ کیا میں وہ ہوں جس کے اندر سنت آدمیت ہے یا میرے اندر سنت شیطانیت ہے؟ سنت شیطانیت کیا تھی؟ گناہ ہوا، الزام نعوذ باللہ اللہ پہ لگا دیا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا، کہا انا خیر من، اور پھر اڑ بھی گیا، اور پھر اس کو صحیح قرار دینے کے لیے وقت بھی مانگ رہا ہے، اور پھر ساری عمر لگا رہا ہے اس غلط کام کو صحیح پیش کرنے کے لیے. ہار نہیں مان رہا، غلط کر کے ہار نہیں مان رہا، غلطی ایکسپٹ نہیں کر رہا. کیا کہیں میں وہ تو نہیں؟ سوچئے گا جب اب جا نماز پہ کھڑے ہوں اور آپ کہتی ہیں اللہ اکبر، تو میری کبریائی کہاں گئی؟ میرا کبر کہاں گیا؟ میرا تکبر کہاں گیا؟ وہ تو کنٹینر کے اندر ہے. یہ عاجزی تو ظاہری ہے، سر جھکائے، دوپٹہ لپیٹے، کوئی کہتا ہے پیروں کے انگوٹھے کو دیکھو، کوئی کہتا ہے گھٹنے پہ نظر ہو، کوئی کہتا ہے رکوع پہ نظر ہو. میں نہ چیز کہتی ہوں اپنے نفس پہ نظر رکھیں، دیکھیں کہ کیا آپ وہ ہیں یا آپ کے اندر سنت شیطانیت کوٹ کھٹ کے بھری ہوئی ہے. میں کسی کی کہاں سنتی ہوں، میں کسی کو کیا سمجھتی ہوں، میرے سامنے کوئی بول کے دیکھے، میں یہ، میں وہ، اس میں نے، اور یہی میں تھی نا شیطان کی، انا خیر منہا، کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ میں کس نے دیا آپ کو؟ شیطان نے. تو جو سوال تھا میرا کہ آپ کون ہیں، تو کیا آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں نے تو سنت آدمیت اپنائی ہوئی ہے، بھول ہو گئی، لرزش ہو گئی، فوراً اپنے رب سے رجوع کیا، توبہ کی، معافی مانگی، اپنی غلطی کو ایکسپٹ کیا، گڑ گڑائی، روئی، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیری کبریائی ہے، تو ہی بڑا ہے، تیرے سوا کوئی بڑا نہیں. اللہ اکبر کہہ کے میں نے سلنڈر کیا. تو اس لیے یہ سوال اللہ کرے میں آپ کو کلیئر کر سکی ہوں، کیونکہ بعض چیزیں جب ان کو آسان کرنا ہوتا ہے اپنی سادہ فہم بہنوں کے لیے جن کی ایجوکیشن کم ہے یا عمر زیادہ ہے یا آئی کیو لیول کم ہے، تو سمجھانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جلدی پک کر لیں، لیکن میرے لیے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ میں کیا ہوں، کیا میرے اندر سنت آدمیت ہے. جب آپ اس اندر کے مٹیریل یعنی نفس پہ دھیان رکھیں گی تو ناممکن کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر جائے. آپ کو فوراً خیال آ جائے گا کہ جھوٹ بول کے نماز میں کھڑی ہو گئی ہوں، غیبت کر کے نماز میں کھڑی ہو گئی ہوں، ٹو لگا کے نماز میں کھڑی ہو گئی ہوں، تجسس کر کے نماز میں کھڑی ہو گئی ہوں، یہ ہوں میں، تکبر کر کے کھڑی ہوں، بڑا نخرہ ہے مجھے، بڑی چیز سمجھتی ہوں میں اپنے آپ کو، جہاں تک میرا زور چلتا ہے میں چلا کے کھڑی ہوں. تو یہ جو سوال تھا اس کا جواب تلاش کرنے میں ہمیں کچھ وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو تلاش کر کے چھوڑیں گے.